اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز خواتین و حضرات، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم نے پچھلے ماہ شب بیداری کے اس اجتماع میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی فضیلت اور برکات کے موضوع پر گفتگو کی تھی، اور اس آیہ کریمہ کی تفسیر روحانی معارف کے اعتبار سے اس کے چند ضروری گوشوں کی حد تک مکمل کی. آج انشاءاللہ تعالی ہم اسی مضمون کو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آگے بڑھا رہے ہیں. آج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کا، منتخب احادیث کا تذکرہ ہوگا جو درود و سلام کی فضیلت پر، اس کے اجر و ثواب پر اور اس کی برکات پر وارد ہوئی ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ پر درود پڑھو، یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی، اور امام دیلمی نے مسند الفردوس میں اس کی تخریج کی. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا صلیتم علی فاحسنوا الصلاۃ، جب تم مجھ پر درود پڑھا کرو، درود و سلام پڑھو تو نہایت اچھے طریقے سے پڑھا کرو، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھا کرو. اب جب احسن الصلاۃ کا لفظ ارشاد فرمایا کہ نہایت اچھے اور خوبصورت اور حسین انداز کے ساتھ پڑھا کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صیغے بھی اچھے خوبصورت استعمال کیا کرو. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ درود پاک میں حضور علیہ السلام کے لیے اچھے القاب، سیدنا و مولانا جیسے القاب کا استعمال کرنا بھی حضور علیہ السلام کے حکم سے ہے. آپ کے اچھے اسماء گرامی اور آپ کی نہایت مبارک صفات طیبہ کا ذکر کرنا، اور پھر دل جمعی اور خشوع و خضوع سے پڑھنا، اہتمام سے پڑھنا، اچھا پاکیزہ ماحول کر کے پڑھنا، اور دل کو، روح کو، طبیعت کو، دھیان کو خوب لگا کر جما کر پڑھنا، یہ ساری باتیں احسن الصلاۃ کے تحت آ جاتی ہیں. کہ جب مجھ پر درود و سلام پڑھو تو بڑے خوبصورت طریقے سے پڑھا کرو،
اب خوبصورت طریقے میں ساری خوبصورتیاں شامل ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس کا سبب حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيَّ، آپ نے فرمایا شاید تمہیں یہ پتہ نہیں کہ جو درود و سلام پڑھ رہے ہو یہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ہر ایک کا درود و سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو جس کا درود و سلام جتنا زیادہ خوبصورت اور جتنا زیادہ ادب اور تعظیم اور حسن اور خوبصورتی کے ساتھ اور آداب کے ساتھ ہوگا اور خشوع و خضوع کے ساتھ ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے درود و سلام کا ذکر اتنی توجہ اور شفقت کے ساتھ سنیں گے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی شخص اذا فارغ احدکم من طہورہ، اسے بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، فَلْيَقُلْ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَيَّ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص درود پاک پڑھنا چاہے تو پہلے طہارت کرے۔ اب اس طہارت میں کوئی حد نہیں ہے، بے شک پہلے غسل کرے، پھر اچھے کپڑے پہنے، پھر وضو کرے، یہ سب طہارت کا حصہ ہے۔ غسل بھی طہارت ہے، وضو بھی طہارت ہے۔ جسم کو جتنا پاک صاف اور نظیف کرے اتنی طہارت۔ پھر کلمہ شہادت پڑھے اور اس کے بعد مجھ پر درود پاک کا آغاز کرے۔ کلمہ طیبہ پڑھ کے پھر مجھ پہ درود پاک کا آغاز کرے۔ فرمایا تو جب وہ اس طرح پوری طہارت اور اہتمام کے ساتھ مجھ پر درود پاک کا آغاز کرتا ہے تو اس پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا کان یوم الخمیس، اور یہ دوسری حدیث میں آتا کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ جمعرات کا دن اور جمعہ کی رات جب آتی ہے، اذا کان یوم الخمیس ولیلۃ الجمعہ، اور ایک تیسری حدیث میں نہیں بلکہ کثرت کے ساتھ حدیث میں آتا ہے کہ جمعرات کا دن، جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن، اور بہت سی روایات میں ہے کہ جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن، گویا یہ دونوں خاص دن ہیں۔ جمعرات سے وہ خاص اوقات اور لمحات شروع ہو جاتے ہیں اور جمعہ کے دن غروب آفتاب تک رہتے ہیں، اور درمیانی رات بھی خاص رات ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب جمعرات کا دن، جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن جب یہ آتے ہیں تو بعث اللہ ملائکۃ معہم صحف من فضۃ واقلام من ذہب، تو اللہ تعالیٰ خصوصی ملائکہ کو اتار دیتا ہے۔ ویسے تو وہ پورا ہفتہ رہتے ہیں اور ہر مجلس الصلاۃ اور مجلس ذکر میں رہتے ہیں، حضور پر درود و سلام کی ہر مجلس میں اور اللہ کے ذکر کی ہر مجلس میں اور نصیحت کی، خیر کی، تقوی کے بیان کی ہر خیر کی مجلس میں رہتے ہیں۔ مگر ان 2 ایام میں اللہ تعالیٰ خاص ملائکہ کو مبعوث فرماتا ہے اور انہیں چاندی کی بنی ہوئی کتابیں، رجسٹر چاندی کے بنے ہوئے دے کر بیچتا ہے اور سونے کے قلم دے کر بیچتا ہے۔ چاندی کے صحف کتب ہوتی ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ زمین پر اتر آتے ہیں یوم الخمیس و لیلۃ الجمعہ،
وفی روایت یوم الجمعہ، جمعرات کا دن، جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن. اور کیا کرتے ہیں؟ یکتبون، کیا یکتبون، وہ درود پاک لکھتے ہیں. من اکثر الناس صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکتبون یوم الخمیس و لیلۃ الجمعہ اکثر الناس صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان دو دنوں میں وہ سونے کے قلموں کے ساتھ لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ درود پاک حضور پر کس نے بھیجا ہے. عدد لکھتے ہیں، عدد لکھتے ہیں اور ریکارڈ تیار کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ. کیوں؟ کہ جمعہ کی شام کو خصوصیت کے ساتھ یہ ریکارڈ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. چونکہ جمعہ کو ریکارڈ پورے ہفتے کا بھی اور بطور خاص جمعرات اور جمعہ کی رات اور جمعہ کا پیش ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے بارگاہ مصطفیٰ کے اکرام کے لیے اہتمام کیا ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں حضور کی امت کے درود پاک اور سلام کا ریکارڈ پیش ہو تو وہ بھی چاندی کی کتب اور سونے کے قلم سے لکھا ہوا پیش ہو. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا کان یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ فاکثروا الصلاۃ علیہ. جب جمعہ کی رات آ جائے اور جمعہ کا دن آ جائے تو لوگوں مجھ پر درود و سلام کی کثرت کر دیا کرو، جتنا ہو سکے پڑھا کرو. حدیث پاک میں آتا ہے ایک اور روایت میں جسے امام احمد بن حنبل نے مسند میں تخریج کیا اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے. فرماتے ہیں اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما طیب النفس یرا فی وجہ البشر فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبحت طیب النفس یرا فی وجہک البشر قال اجل اتانی آت من ربی فقال من صلی علیک من امتک صلاة کتب اللہ لہ بہا 10 حسنات ومحا عنہ 10 سیئات ورفع لہ 10 درجات ورد علیہ مثلہا. وأردت وفی روایت قال وأردت علی یوم القیامہ. وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک دن صبح بڑے خوش و خرم پر مسرت چہرہ انور کے ساتھ باہر تشریف لائے. خوش تھے، چہرہ انور پر خوشی کے اثرات تھے، کھلا کھلا تھا. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ کی طبیعت مقدسہ بڑی خوش ہے، بڑی فرحت پر ہے اور چہرہ انور پر خوشی کے اثرات خوب نمایاں ہیں، کیا وجہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ابھی صبح ہوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے میرے پاس ایک خاص فرشتہ آیا ہے. ابھی صبح اللہ نے میرے پاس ایک خاص فرشتہ بھیجا ہے اور اس نے مجھے آ کے اطلاع کی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میرے حبیب آپ کی امت میں سے جو شخص جس وقت بھی جب بھی آپ پر درود پڑھے گا اور اگر وہ ایک درود پڑھے گا تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں ایک درود کے بدلے اس کی 10 نیکیاں لکھ لوں گا، اس ایک درود کے بدلے اس کے 10 گناہ معاف کر دوں گا، اس ایک درود کے بدلے اس کے 10 درجات بلند کر دوں گا. اسی ایک درود کے ذریعے یہ ساری کچھ نعمتیں عطا کرنے کے بعد پھر میں خود جواب میں اس بندے پر درود بھیجوں گا. اور امام ابو نعیم نے روایت کیا حلیہ میں، اور وہ کرتے ہیں کہ وہ اتر کے خوشخبری سنانے والے فرشتہ سیدنا جبرائیل امین تھے. تو فرمایا کہ 10 نیکیاں بھی دوں گا، 10 گناہ کو بھی معاف مٹا دوں گا، 10 درجات بھی بلند کر دوں گا، اور صرف یہ نہیں، پھر فرمایا میں خود اس بندے پر درود بھیجوں گا. اور پھر آقا علیہ السلام نے 5ویں بات، 4 چیزیں ہو گئی نا،
ایک درود کے بدلے میں کیا 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، پھر 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، پھر 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی خود اس بندے پر درود بھیجتا ہے، هو الذی یصلی علیکم، اللہ اہل ایمان پر جو حقدار ہوتے ہیں ان پر خود درود بھیجتا ہے۔ تو اللہ درود بھیجتا ہے۔ 4 اور 5ویں چیز آقا نے فرمایا وَأُرِدَتْ عَلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر وہ درود پھر بھی وہ درود پڑا ہوا سنبھال کے رکھ لیا جاتا ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کی پرچی نکال کے مجھے پیش کی جائے گی کہ آپ کے امتی نے محبوب یہ درود آپ پر پڑھے تھے، ایک ایک پڑھا گیا درود میں نے اللہ سے عرض کر رکھا ہے مولا قیامت کے دن مجھے پیش کرنا، تاکہ قیامت کے دن وہ پڑھا ہوا درود میری امت کے کام آئے۔ گوشہ درود میں بیٹھنے والوں کو معلوم ہوا کہ اللہ نے انہیں کس کام کی توفیق عطا کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، پھر حدیث پاک، ارشاد فرمایا، اور یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آقا نے فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ، لوگو مجھ پر درود و سلام کی کثرت کیا کرو، درود پاک کی۔ فإن اللہ وکل بی ملکا عند قبری فإذا صلی علی رجل من امتی قال لی ذلک الملک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان فلان ابن فلان صلی علیک۔ آقا نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، اللہ رب العزت نے میری قبر کے پاس، اب خبر دے رہے ہیں حیات مبارک میں، تو اللہ نے وصال کے بعد بھی جو کرم نوازیاں وہ بھی حضور کو بتا رکھی ہیں۔ دیکھو نا، خود حیات ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قبر کے پاس ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو قیامت تک میری قبر کے پاس ڈیوٹی بدلتی رہے گی، دستہ بدلتا رہے گا، مگر فرشتے مقرر رہیں گے، کھڑا رہتا ہے۔ اور جب بھی میری امت کا کوئی فرد مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کے بیٹے فلاں شخص نے آپ کی بارگاہ میں درود بھیجا۔ یعنی جو ہی زبان سے درود و سلام ادا ہوتا ہے، عین اسی لمحے فرشتہ آقا کی بارگاہ میں اس کی خبر پیش کر دیتا ہے۔ اور حضرت حماد الکوفی روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان العبد اذا صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارد علیہ باسمہ۔ اب اگلی حدیث میں ایک بات اور اضافہ کی، فرمایا کہ اس شخص کا نام لے کر فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ اس نام کے فلاں شخص نے فلاں شہر سے فلاں جگہ سے آپ کی بارگاہ میں درود بھیجا ہے۔